جس طرح آج بہت سارے معمولات کو ایک ساتھ ان مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے، کیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا یا صحابہ کرام نے حکم دیا؟ اگر ہے تو پیش کیا جائے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ناجائز ہوگا۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بدعتیں، بڑی بدعت کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک وہ بدعت جو بری ہے، ایک وہ بدعت جو اچھی ہے۔ بری بدعت کا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اچھی بدعت کا ثبوت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے ہوتا ہے جو آپ نے تراویح کی جماعت اپنے زمانے میں نئی قائم کی، پہلی مرتبہ قائم کی، زمانے رسول اس سے خالی تھا، زمانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خالی تھا، اور جب آپ نے ایک امام کے پیچھے صحابہ کرام کو باقاعدہ با جماعت تراویح کے لیے جمع کر دیا اور آپ دیر سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لغت قریش استعمال فرماتے تھے، آپ کی بھی لغت قریش ہی تھی۔ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معنی اور مفہوم کے پیش نظر بدعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معانی سے قطع نظر بدعت کا کوئی اور نیا مفہوم نکال کر اس جملے میں ذکر کر رہے ہوں۔ دونوں بدعت کا ایک ہی معنی ہے، ایسا نیا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہ ہوا ہو وہ نیا کام بدعت کہلائے گا، چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں۔ اسی لیے آپ نے اس دینی کام کو بدعت قرار دیا۔ اس سے ایک اور بات کا جواب بھی حاصل ہو گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر مطلب نئے امور کو پیدا کیے جائیں تو مسئلہ ہوتا ہے، دین کے اندر اچھی مصلحت کے لیے کر لیں اس کو بدعت نہ کہیں، وہ بھی بدعت ہے، چاہے دینی معاملے میں ہو چاہے دنیا میں معاملے میں اس کو بدعت ہی کہا جائے گا۔ اور اس کو لیکن فرق یہ ہے کہ جو نبی کریم جس کی نشاندہی فرما رہے ہیں وہ بدعت سیئہ ہے، اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ بدعت حسنہ ہے۔ اس پر ہم مزید کلام کریں گے۔ کالر ہے السلام علیکم، تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چیز کو بدعت قرار دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ دینی نئے امور جو چاہے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ صحابہ میں جاری ہو گئے ان پر بھی بدعت کا اطلاق ہوگا، لیکن اگر وہ اچھے امور ہیں تو ان کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ تو اب اس سے آپ غور و تفکر کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اب یوں سوال کریں کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل اجتماعی طور پہ جس طریقے سے منائی جا رہی ہے، اگر ان میں سے منکرات شرعیہ کو نکال دیا جائے، یعنی جو عوام از خود کچھ غلط چیزیں ایڈ کر لیتی ہے جس کی میں انشاءاللہ نشاندہی اس کی بھی کروں گا، ان کو نکال دیجئے، فی نفس ہی کھانا کھلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، فضائل و کمالات کا بیان نظم میں، نثر میں، اسی طرح جلوس نکالنا بشرط کہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن رہا ہو، اسی طرح جھنڈے وغیرہ لہرانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محافل قائم کرنا، یہ چیزیں سب اچھے کام ہیں یا برے کام، ان کو اچھا کہا جائے یا برا کہا جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس میں نیت اچھی ہوتی ہے، حسن نیت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید قلوب میں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کروانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ نبی کی محبت جتنے دل میں ہوگی اتنا ہی ایمان کاملیت کی طرف آئے گا۔ تو اس کو کوئی بھی بدعت اجتماعی طور پہ جو ہو رہی ہے اس کو بدعت سیئہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کم از کم بدعت حسنہ ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کا حکم نہیں دیا، تو پھر آخر ضرورت کیا ہے کرنے کی؟ نہ کریں، حکم بھی تو نہیں دیا ہے نا، کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے امور کی طرف ضرورتیں لے کر جاتی ہیں، ہر دور کی ضرورت اور ریکوائرمنٹس بدلتی رہتی ہیں، اس کے لحاظ سے علماء چیزوں کے جواز اور عدم جواز کے احکام متعین کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے زمانہ رسول کے فوراً بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کثیر صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے جو حفاظ تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ اگر اسی طرح حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کیجئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ انتہائی قابل غور ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس سے ذرا تھوڑا سا غور و تفکر کر لیجئے سننے والے کہ اگر صحابہ کے دور میں نیا کام کرنا کوئی بدعت نہ ہوتا، کوئی مطلب یہ کہ اس پہ آبجیکشن ہی نہیں تھا، تو کیوں کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کام نبی کریم کے دور میں نہیں ہوا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ نیا کام چاہے ہمارے زمانے میں ہو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس پر حضرت عمر فاروق نے کیا کہا میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اگر کسی کام کا نبی کریم نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے حکم نہیں دیا یا اس کام کو کر کے نہیں دکھایا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ کریں۔
ضرورتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات اس قسم کے کاموں پر ابھارتی ہیں یا مجبور کر دیتی ہیں کہ نئے کام کا ارتکاب کیا جائے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جمع قرآن کا مسئلہ ہوا. حالانکہ پہلے آپ نے انکار کیا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو پھر آپ اس طرف مائل ہوئے اور باقاعدہ جمع قرآن ہوا. حالانکہ نہ سرکار نے اس کا حکم دیا تھا نہ سرکار کے زمانے میں ہوا. تو صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے جس سے ایک نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں, اور یہ فقہا بڑے آسانی سے اور یہ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. انہوں نے خود ایک دلیل چھوڑ دی ہے کہ یہ کام اگر نبی نہ کرے, نبی حکم نہ دے, لیکن اس کام میں دینی مصلحتیں ہوں, فائدہ ہو, تو اس کام کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اس پر اور کلام کرتے ہیں. پہلے ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. میں تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے, اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی جماعت کا قائم ہو جانا یہ نئی چیز تھی, پہلے نہیں تھا. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی پہلی اذان شروع فرمائی, ورنہ پہلے جو دوسری اذان جو خطبے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے بس وہی ایک اذان ہوتی تھی. زمانہ رسول میں بھی, صدیق اکبر, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور اقدس میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان ایجاد کی ہے, اور آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہلی اذان دی جا رہی ہے. اس کو کیوں نہیں بدعت قرار کیا جاتا؟ اسی طریقے سے پھر قرآن پاک پہ اعراب, زبر, زیر پیش بہت بعد میں لگے ہیں, کیونکہ ضرورت پیش آئی کہ جب اجمیوں میں قرآن پہنچا تو ان کے اعراب قرآن میں نہیں تھے, تو وہ غلط زبر زیر پیش کو پڑھ دیا کرتے تھے. جہاں زبر پڑھنی ہے زیر پڑھ دی, زیر پڑھنی ہے زبر, سے معنی مفاہیم بدلنے لگے تو پھر اعراب لگانے کی ضرورت پیش آئی. اسی طریقے سے پھر آیات, اور یہ تو ایک حیرت انگیز بات ہے, اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس پہ غور و تفکر کیجئے کہ قرآن عظیم جس مقدار میں نازل ہوا اتنی مقدار میں اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا, اس کا کوئی انکار نہیں. ایک حرف, ایک زبر زیر پیش بھی نہیں بدل سکتا. لیکن قرآن پاک 30 سپاروں کی شکل میں تقسیم شدہ نازل نہیں ہوا تھا. صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھی, ان کے نام بھی اللہ کی طرف سے تھے, لیکن یہ 30 سپاروں میں قرآن عظیم کو تقسیم کرنا اور پھر ان سپاروں کے نام رکھ دینا, یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے. لہٰذا اگر آپ ثبوت لا کر بتا دیں سرکار نے 30 سپارے بیان کیے ہوں, صحابہ کرام نے بیان کیے ہوں, تابعین نے بیان کیے ہوں, انشاءاللہ کہیں نظر نہیں آئے گا. ہر مکتبہ فکر قرآن چھاپتا ہے, 30 سپارے چھاپتا ہے, بتائیں یہ بدعت جاری کیسے ہو گئی ہے؟ اسی طریقے سے مسجد پر گنبد اور مینار, یہ پہلے کسی دور میں نہیں تھے, بعد کے دور میں ایجاد ہوئے. جب مسجدوں اور عام گھروں میں امتیاز قائم کرنا مقصود ہوا اور ضرورت محسوس ہوئی تو پھر گنبد اور مینار کا مسئلہ پیدا ہوا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب دینی مدارس آپ دیکھ لیجئے, ہر مکتبہ فکر کے اپنے دینی مدارس ہیں. کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا ایسی پختہ عمارتیں بناؤ, اس پہ طالب علموں کو ٹھہراؤ, سلیبس متعین کرو, اولا میں یہ کتابیں پڑھاؤ, ثانیہ میں یہ, ثالثہ میں یہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, پھر دورہ حدیث میں یہ, پھر اس وقت میں ختم کرنا, ختم بخاری کی تقریب ہونی چاہیے, پھر سند دو, دستار بندی ہو, امامہ باندھا جائے. نہ سرکار نے حکم دینا, صحابہ کرام نے, یہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو صحاح ستہ ہے, دیگر حدیثوں کی کتابیں, سرکار نے حکم دیا تھا کہ ان کتابوں کو متعین کرو, مرتب کرو, اور ایک کا نام بخاری رکھو, دوسری کا مسلم رکھو, تیسری کا ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد وغیرہ یہ رکھو. کوئی حکم نہیں تھا. سب یہ اکابرین نے پھر حدیثوں کے نام, پھر اسماء الرجال کا علم. تو اور اسی طرح جماعت کے اوقات آپ دیکھیے, مساجدوں کا پختہ کرنا, ان میں قالینیں ہیں, اسپیکر پہ نماز ہے, اور جماعتوں کے اوقات اپنی طرف سے مخصوص کرنا. یہ فجر اتنے بجے ہوگی, ظہر کی جماعت اتنے بجے, جمعہ اتنے بجے, عصر, مغرب, عشاء اتنے بجے, ہر ایک نے ایک چارٹ سے لگایا ہوتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا, نہ اس طرح وقت مقرر کر کے سرکار نے کبھی نماز پڑھائی ہے. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بدعت صحابہ کے اور تابعین کے دور کے بعد جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے, تب بھی مطلب بات نہیں بنے گی, کیونکہ ہزارہ نئے کام بعد میں سٹارٹ ہوئے ہیں. اور جو ہمارے نزدیک صحیح تعریف ہے بدعت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد جو نیا کام دین یا دنیا میں پیدا ہوا بدعت ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو بدعت سیئہ, قرآن و حدیث کی موافقت میں ہو اور تقویت اور ترقی کے لیے ہو تو بدعت حسنہ ہے. تو پھر یہ ہر صورت میں ہزار نئے کام ہیں کہ جن کو کیا جا رہا ہے, نہ سرکار نے حکم دیا نہ صحابہ نے ضرورت کے تحت. اسی طریقے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کو کامل کرتی ہے. یہی ایک وہ چیز ہے کہ جو مطلب غیر مسلم قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے سینوں سے باہر نکل آئے, کہ جب تک ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے ان کے فرمان پہ چلیں گے, اور جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلے گا اس کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط ہوگا, حدیث سے مضبوط ہوگا, اسلام سے مضبوط ہوگا, اور یہ مضبوطی بہت سی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, آپ کی محبت میں اس طرح ایام مخصوص کر لینا اور ان میں اس طرح مختلف امور کا اہتمام کرنا, اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اور آخری میں ایک ضابطہ عرض کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں, زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے, آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. تو لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو ہر شے سے نفع اٹھانا جائز, منع اسی سے ہوگا کہ جس کے بارے میں ممانعت وارد ہو چکی ہوگی.
جیسے اب اس آیت کو لے لیں تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ سود سے نفع اٹھانا بھی جائز، شراب سے نفع اٹھانا جائز، سور سے نفع اٹھانا جائز، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سور کے بارے میں نص آ گئی ہے، قرآن کی آیت، اسے اس سے نکال دیں. اسی طریقے سے شراب کے بارے میں ممانعت آ گئی ہے، اسے بھی ان کل میں سے نکال دیں. جس چیز کے بارے میں ممانعت آ گئی اس کو نکال دیں. اب آگے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے تحت میلاد مصطفیٰ کی برکات سے فائدہ مند ہونا بالکل جائز. اب اگر اس کو نکالنا ہے، اجازت سے باہر نکالنا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی نص درکار ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت سے یقینی طور پر ہر چیز کی اباحت کا پتہ چلا کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے، ہر چیز ہمارے لیے پاک ہے، کیونکہ پاک سے نفع اٹھانا جائز ہوتا ہے. تو یقینی طور پہ معلوم ہوا. اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ یقین یزول بالیقین، یقین سے زائل ہوتا ہے. دوسرا ضابطہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. اب گزارش یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یا اس سے فیض حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو اس نص قطعی سے جو یقین حاصل ہو رہا ہے اس کے مقابل ایک یقین لائے جو ممنوع قرار دے رہا ہو، وہ اس یقین کو زائل کر سکتا ہے. خالی آپ کی ذاتی رائے سے کسی بھی یقینی شے کو جو قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے اس کو زائل نہیں کیا جا سکتا. یہ شک والی بات ہوگی، جو فلاں نے کیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، نبی کریم نے حکم نہیں دیا، سرکار نے کر کے نہیں دکھایا، یہ کوئی پختہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں. قرآن سے جب یقینی طور پر ایک چیز کا جواز، ایک حلال ہونا ثابت ہو گیا، اگر اس کی حلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کی یقینی دلیل لے کر آئے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پورا قرآن اٹھا لیں، تمام احادیث اٹھا لیں. کسی ایک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میلاد نہ مناؤ، کسی ایک میں سرکار نے شاید فرمایا ہو کہ اس طریقے سے میرے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جائے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب نہیں ہے تو ہم منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا پھر اسی طرح کی پختہ دلیل لائی جائے. ایک آخری بات، بعض یہ سے بھی لوگ ملے، انہوں نے کہا اچھا بخاری میں دکھا دیں کہ میلاد منانا جائز ہے تو پھر ہم مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور یہ زیادہ تر وہی افراد ہوتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت قرار دیتے ہیں. ایسے حضرات کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں دکھا دیں تو مان لیں گے ورنہ نہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری اگر اتنے آپ کے نزدیک معتبر ہیں تو اپنا یہ دعویٰ بخاری شریف میں دکھا دیں. امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں ملے تو قبول کرنا، نہ ملے تو قبول نہ کرنا. چلیں یہ بخاری میں دکھا دیں. تو اگر بخاری میں کسی شے کا نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے تو پھر آپ کا دعویٰ بھی غلط ہے، آپ کا یہ مطالبہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بخاری میں موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ بخاری میں ڈھونڈو؟ یہ صحابہ کرام نے ایسے کر کے دکھایا. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مطالبہ ہی بدعت ہوا آپ کے ضابطے کے مطابق. اس سے توجہ فرمائیں. مختصر سا بریک لیں گے.